الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر مرگ یعنی موت کا ذکر ہے، اور اس کو سنیے۔ میرا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پہلی حدیث اکثر من ذکر حادم اللذات، یعنی لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کرو، ہے نا۔ اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے تاکہ دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے، تاکہ اسے بارگاہ ربوبیت میں مقبولیت حاصل ہو جائے۔ یعنی میرے سرکار نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ جو آدمی موت کو یاد کرے گا وہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی گناہ، اس سے بچے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ میں وہ کام کروں، اس لیے کہ اس ہمیشہ یاد رکھو مرنا ہے۔ موت کو بھول جانے کے بعد وہ بہت ساری بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے، بہت سارے گناہوں کی طرف انسان جانا شروع کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والا شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمان نبی ہے اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا، ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہے نا۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری اگر لوگ جان جاتے کہ یہاں موت کے بعد کیا ہوتا ہے، تمہاری طرح لوگ اگر جان جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ جانور تم کو موٹا نہیں ملتا کھانے کو، اس لیے کہ وہ روتے رہتے، وہ دبلے پتلے ہو جاتے، ہے نا۔ اس لیے ان کو معلوم نہیں ہوتی کہ ہمیں موت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ میرے سرکار سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ ایک بات بتائیں، کیا حشر میں شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا؟ کوئی آدمی ایسا ہے جو شہیدوں کے، تو میرے سرکار میں کہ ہاں، اب اے عائشہ، جو شخص رات اور دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ کیا کیا تھا؟ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل کو اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہک کر دیتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا فضیلت یہی ہے۔ فرمان نبی ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے، واقعی میں تحفہ ہے۔ اور اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنی خواہشات نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے، اور یہ چیزیں کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، مگر موت اسے ان مصائب سے یاد دلاتی ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے تحفہ ہے۔ یعنی میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے؟ کئی صورتیں اس حدیث سے کئی چیزیں پر۔ ایک تو یہ تحفہ ہے کہ آدمی زندگی بھر عبادت و ریاضت کرتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے آقا کو دیکھ لوں، ہے نا، دیدار کر، ہے نا، سب کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک عاشق مصطفیٰ جب اس خواہش میں رہتا ہے تو موت اس کے لیے تحفہ ہے، چونکہ موت ایک ایسی لذت ہے جس کو چکھنے کے بعد سرکار کو بڑا قریب اپنی قبر میں دیکھا کرتا ہے، کیا بڑی قریب سے دیکھتا ہے۔ سوال کرتے نہ کہ یہ تمہارا اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو دیکھتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے کہ بھئی۔ دوسری یہ کہ دنیا میں مسلمان قید خانے میں، مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا۔ اب قید خانے میں آپ جب دیکھتے ہوں گے کہ کسی بھی جیل خانے میں جائیں گے تو اس کی چہار دیواری ہوتی ہے، اس میں ٹائمنگ ہوتا ہے، بھائی یہ کام تم اتنے بجے کر لینا، یہ کام اتنے بجے کرنا، یہ سزا اتنے بجے ملے گی، یہ سزا اتنے بجے ملے گی تم کو، اس طرح کا وہ سب چیز ہوتا ہے اس میں، تاکہ لوگ جو اصلاح کریں، جو جیسا مجرم ہوتا ہے اس حساب سے سزا ملتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں آپ آ جائیے، دنیا مومنین کا قید خانہ ہے،
کیا ہے؟ آپ کو ادھر سے روکا جاتا ہے بھائی یہ نہیں کیجیے حرام ہے، جھوٹ نہیں بولیے حرام ہے، شراب نہیں پیجیے حرام ہے، جوا نہیں کھیلیے حرام ہے، کسی کی غیبت نہ کیجیے حرام ہے، کسی کی چغلی نہ کیجیے حرام ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہیے حرام ہے، کسی ماں باپ مت ستائیے حرام ہے، اس لیے اپنے مطلب چھوٹوں پر شفقت کیجیے، بڑوں کی عزت کیجیے، یہ سب کے سب کام آپ کرنے، یعنی سب طرف سے آپ جو آپ جب پانی پیئیں گے تو سوچنا پڑے گا شریعت کیا کہتی ہے، آپ جب سونے جائیں گے سوچنا پڑے گا شریعت کیا کہتی ہے، آپ جب چلیں گے تو سوچیں گے کہ بھائی مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے، آپ جب اٹھیں گے تو سوچیں گے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے، ہمیں کتنی وقت نماز پڑھنی چاہیے، نماز میں کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنن، یہ سب کچھ جاننا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تبھی تو اتنی قید ہے نا میرے لیے۔ آپ کہتے کوئی کہتا کہ مولانا صاحب ہم لوگ آپ کیا 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 کریں گے، کیا کیا کریں گے، تجارت میں جھوٹ نہ بولیں گے تو تجارت نہیں چلے گی، ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ ارے یار ایسی بات نہیں ہے، مومن جو ہے اسی دنیا میں رہ کر کے اللہ کے ایک سے ایک بندے اسلام پر سچی استقامت کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزار کر چلے گئے، مثال بہت ساری ہے، صحابہ کرام کی ذات کو دیکھ لیجئے، تابعین ہے، تابع تابعین ہے، خلفائے راشدین ہے، اس کے بعد مطلب علماء متقبین ہے، مجتہدین ہے، سرکار غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، مخدوم اشرف جاگیر سمنانی ہے، مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری ہے، مخدوم شرف، یہ تمام بزرگان دین، یہ تمام متصلین ان کے وہ سب اپنی اپنی زندگی کو بتا کر کے گزار کر دکھایا ہے کہ ہم شریعت پہ کیسے قائم رہتے ہیں، ہم مطلب کہ دنیا کیسے تو قید خانہ ہے یہ دنیا، اس لیے اس قید خانے میں آپ کو ہر چیز سے رکنے ہوں گے، قید خانہ میں مطلب کہ سب چیز روکا جاتا ہے تاکہ آدمی سدھرے، اور موت جو ہے مومن کے قید، اور موت جو ہے جب کسی مومن کو اس لیے کہ موت جب یاد کرے گا نا تو اس کو یاد آئے گا کہ بڑی، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا سے اس مصائب سے اب جب انتقال کرتا ہے نا یہ آدمی دنیا میں اب انتقال کیا تو وہاں کوئی قید نہیں، آزاد رہتا ہے وہ جنت کی، اگر سچا مومن ہوتا ہے دنیا کے قید خانے، ایک مومن کی پہچان تو اب آزاد ہو جاتا ہے، قید موت کے بعد کیا ہوتا ہے، اسے جو ہے جنت کی ہوائیں ملتی ہے، جنت کی کھانے ملتے ہیں، جنت کی ساری چیزیں ملتی ہے، اسے جو ہے تکلیف نہیں ہوتا، وہ بس شوق یعنی آرام سے ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ قبر مومن کے لیے ماں کے گود کی طرح ہوتا ہے، اللہ اللہ یہ سب کیا، یہ مصیبت سے دور کرنا ہے، تو موت مومن کے لیے کیا ہے، مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، تاکہ دنیاوی مصائب سے نجات دلاتی ہے، لیکن آج ہم لوگ ایک ارے موت کو یاد کرتے، کسی نے کہا کسی ابھی ہم دیکھتے بعض جگہ دیکھیے دیہاتوں میں ہے یا کہیں بہت سی عورتوں میں کہ اگر کسی نے کہا کہ تم مر جاؤ گے یا کہا کہ میری موت ہو جائے گی، یہ کیا بات بولتے، صبح صبح بول دیا خراب بات بول دی، ارے یار جو جتنا زیادہ موت کو یاد کرے گا وہ اتنا زیادہ لمبی عمر پائے گا، یہ بھی ایک حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ اپنے موت کو یاد کرتا ہے نا کثرت سے موت کو، اس لیے کہ زندگی میں اضافہ دیتا ہے، وہ اضافہ دیتا ہے، اس کی کئی صورتیں، ایک دنیاوی صورت میں بتا دوں کہ اگر انسان موت کو یاد کرے گا تو پھر وہ اس کو جانتے ہیں وہ کبھی گٹکا نہیں کھائے گا، کبھی شراب نہیں پیے گا، اس لیے کہ ان چیزوں سے نقصان ہوتے ہیں، یعنی اب وہ جب موت کو یاد کرے گا تو جو مطلب اگر کوئی بیماری لاحق ہے ڈاکٹر جس چیز سے کہا پرہیز کرنے پرہیز کرے گا، اس لیے کہ اسے موت کو یاد کرنا تو یہ یاد کرے، اور یہ صرف ایک دنیاوی فائدے جو ہم ضمناً بتایا، لیکن اس کے اخروی فائدے یہ ہے کہ آدمی جب موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور کہتا ہے یہ بندہ جب نیک رہے گا نا تو اس کی عمر بڑھتی ہے، موت زندگی کو بڑھاتی ہے، اور پھر میرے سرکار فرمان نبی ہے کہ موت مسلمانوں کے لیے کفارہ ہے نا، مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ زبان دوسرے مسلمان ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کیا مطلب، اور اس میں مومن کے اخلاق حسنہ پائے جائیں گے، وہ ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہوا ایسے شخص کی موت اس کے لیے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے گناہوں میں سے منزل پاتا، منزہ گناہوں سے منزہ پاک کر دیتی ہے، یعنی یہ پھر میرے سرکار کی موت مسلمانوں کے لیے کفارہ ہے، کیا ہے کفارہ کہتے ہیں، اگر کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے اگر ہم کوئی گناہ کر جائیں، مثلا ہم روزہ ہماری چھوٹ جاتی ہے تو اس میں کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کفارہ کیا ہوتا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا، یا لگاتار جو ہے 60 روزے رکھنا متواتر، اور یا نہیں تو اگر اتنی طاقت نہ ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ سب ہے نا، نہیں 60 متواتر روزے رکھنے تو 60 مسکینوں کو کھانا ہے نا، تو یہ کیا ہے، کفارہ ہے، مسلمانوں کے لیے موت کفارہ ہے، یعنی آپ کی غلطی کی کفارہ ہے، اور کہ مسلمان کون ہے، مسلمان سے مراد کون لوگ ہے،
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ سکے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو آج ہم لوگ اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچا دیتے، اپنے بہن کو تکلیف پہنچاتے، اپنے ماؤں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ نہیں، مسلمان آپ سے محفوظ رہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا ہاتھ، زبان، یعنی آپ کا ہاتھ کسی کے ظلم کے لیے نہ اٹھے، آپ کا ہاتھ کسی کے لیے بددعا کے لیے نہ اٹھے۔ آپ جو ہے کسی کے ساتھ جب زبان، کسی کو اچھی بات بتائیے، خراب مشورہ اور صلاح مشورہ نہیں دیجیے، یہ مسلمان کہتے دوسرے۔ اور مومن کی یہ ہے کہ مومن جو ہوگا وہ اخلاق حسن، اس کے اندر اخلاق حسنہ پائیں، اچھی عادت پائے جائیں گے۔ آپ گالی بھی دے دیے، ہنس کے قبول کر لیا، آپ بول بھی دیا، ہنس کے قبول کر دیا۔ مومن کی اخلاق ہوگی کہ وہ اخلاق حسنہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جب کوئی کام کرے نا تو اس کام کو بڑا اور چھوٹا نہیں کر کے دیکھے گا، وہ دیکھے گا یہاں پہ گندگی ہم صاف کریں گے۔ یہ مومن کی ایک پہچان ہے۔ اخلاق حسنہ اس کے اتنے اچھے ہوں گے کہ اپنے سے بڑے کی تعظیم کرے۔ بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا اگر بڑا آدمی آ جائے فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اگر راستہ چلیں گے، اخلاق حسنہ یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ چلو تو آگے آگے مت جاؤ، ماں باپ پیچھے پیچھے ہو جاؤ، ماں کے قدموں کے پیچھے چلو، باپ کے قدموں کے پیچھے چلو، اپنے سے بڑوں کے پیچھے چلو۔ اگر کوئی تمہارے ماں باپ آ رہے ہو، تم سواری پہ اتر جاؤ فوراً، اگر تمہارے استاد آ جاؤ اس وقت اتر جاؤ۔ اس کی یہ مومن کی پہچان ہے، اس کی اخلاق حسنہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا ہم یہ۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ماں باپوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ صاحب کیا کرتے ہیں، ہم مسلمان سب پھر کہتے ہیں وہ ہر کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے، مطلب جو مومن ہوگا ظاہر سی بات ہے تو وہ بڑے گناہ مطلب زنا ہے، جھوٹ ہے، شراب ہے، جوا ہے، سٹے بازی ہے، اس طریقے سے کسی پر ظلم کرنا، مال ہڑپنا ہے، اور اس کے رشوت لینا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، موٹے موٹے گناہ ہیں۔ اور کسی یتیموں کو ستانا ہے، پڑوسیوں کو حقوق چھین لینا، ماں بھائی کا حق چھین لینا، بہن کا حق چھین، یہ سب بڑے بڑے موٹے موٹے گناہ ہیں۔ تو کہتے ہیں ہر گناہ سے بچے گا، اور ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ یعنی وہ چھوٹی چھوٹی گناہ ہیں جو جانے انجانے میں ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم وضو کر رہے تھے تو ہمیں جو ایک سنت چھوٹ گئی، کیا صغیرہ گناہ ہے؟ ہم وضو کر رہے تھے، ایک سنت چھوٹ گئی، ہاں ایک کبھی انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ چھوٹ گیا، نماز پڑھ رہے تھے، کوئی چیزیں ہمیں، کوئی ارکان ہم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رک جاتی، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم کچھ مکروہات کر جاتے ہیں نماز۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو گناہیں ہیں اللہ نے، اس سے کیا ہوگا، اس گناہوں کا کفارہ ہوگا، کیا موت، اور فرائض کی ادائیگی گناہوں کی سے منزہ کر دیتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جہاں لوگ بڑی زور زور سے ہنس رہے تھے، کھلکھلا کے ہنس رہے تھے، اور کیا آپ نے فرمایا اے مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کرو، اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی ذکر کرو۔ لوگ اس کا ہوتا، ہم لوگ کیا ہے نا، اور پھر کہتے ہیں پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے، آپ نے ارشاد میں موت ہے، ہوتا ہے نا، ہم لوگ بیٹھ گئے، کوئی جا رہا ہے خوب کر رہے ہیں، ہے نا، اس کی مذاق اڑا کے، اور خوب چل رہا ہے دوستوں میں، بیٹھ کے کوئی بات پہ ہنس رہے، میرے سرکار نے کہا کہ اپنی مجلس میں ایسی بات کا ذکر کر دو جو تمہاری مطلب کہ اس ہنسی مذاق کی لذتوں کو ختم کر دے۔ بولے وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا کہ موت کو یاد کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آدمی بڑی خوش ہو اور اسے کہہ دے اے بھائی جانتے ہو یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے، اسے سنبھل جائے گا، ہے نا، اگر جس دن آپ نے موت کو یاد کیا ایک دم سے آپ کی گناہ قدم گناہ کے نہیں اٹھیں گے۔ لیکن آج اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اسے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی حضرت انس کون ہے؟ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال میرے سرکار کی خدمت کی ہے، غلام تھے آپ، 10 سال خدمت کی آپ نے۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس میرے سرکار نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھ جاتی ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو دیا ہم اس پہ راضی ہیں، اللہ ہم محنت کر رہے ہیں تجھے دے دے راضی، ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمیں آج جو ہے مطلب کہ کل ہمیں یہ ہو جانا چاہیے، پرسوں وہ، یہ نہیں ہونی رہے گی۔ پھر ایک حضرت فرمان نبی ہے کہ موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے، آپ نے فرمایا مزید ارشاد ہے کہ موت سب سے بڑا ناصح بھی ہے، کہتے موت جدائی ڈالنے کے لیے کافی ہے، یعنی موت جدائی ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کو جدا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر جدائی ڈالنے کے لیے یعنی اگر آپ
کسی گناہ کی طرف بھی جاتے تو جدائی ڈال دیتی ہے، یا موت آدمی کو انسان یہاں سے بھی ایک ظاہری تو یہ ہے کہ بھائی انسان یہاں سے اپنے رشتہ داروں سے بھی جدا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں آپ نے کہ موت کی سب سے بڑا ناصح ہے، یعنی نصیحت کرنے والا ہے، کیا ہے؟ سب سے بڑا نصیحت کیا ہے؟ موت نصیحت کرتا ہے۔ اگر آپ موت کو یاد کیجیے گا تو بہت ساری نصیحت سیکھنے کو ملیں گی، آپ بہت ساری چیزوں پر غور و فکر کیجیے گا، ہمارا قدم کیسا اٹھنا چاہیے، ہم کس طرح، اس لیے کہ ہم کو مرنا ہے، ہم کسی پہ زیادتی نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں ہم بادشاہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ایسے ہیں، وہ نہیں کر پائیں گے، وہ ہم اب نہیں کر پائیں گے، وہ انا کی لفظیں نہیں آئیں گی، اس لیے کہ آپ کو وہاں موت یاد رہا نا، موت نصیحت کر رہا آپ یہ کچھ مت کرو۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے نا، نمرود کو دیکھیے، قارون کو دیکھیے، شداد کو دیکھیے، حامان کو دیکھیے، زحاک کو دیکھیے، نمرود کو دیکھیے، یہ سب کے سب کون تھے؟ یہ سب اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے ظالم و سفاک گزرے ہیں، جو کوئی بادشاہ تھا تو کوئی دولت مند تھا تو کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھ سب کچھ، لیکن کیا ہوا آخر موت نے اسے بھی ڈس دیا، ایسا ڈسا ایسا کھایا کہ اس کی ہڈی تک باقی نہ رہی ہے۔ جا کے دیکھیے شداد کی ہڈی کہیں نہیں ملے گی آپ کو، نمرود کی ہڈی نہیں ملے گی کہیں، لیکن ایک عبرت بنا دیا کس کو؟ فرعون کو، جو آج بھی اس کی ناش عبرت ہے دنیا والوں کے لیے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، آپ نے فرمایا موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسو، تو کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اللہ، کیا یعنی میرا آقا متجاد مسجد نبی تشریف لائے، دیکھا راستے میں سب لوگ ہنس رہے، ارے کم ہنسو یار، کم ہنسو، کم ہنسو، کہ اور اپنے آپ نے فرمایا کہ موت کو خوب یاد کرو۔ میرے سرکار نے قسم کھائی کہ اس رب وحدہ لا شریک کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبض قدرت میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم جان جاؤ گے نا تو ہنسنا کم کر دو گے، رونا زیادہ کر دو گے، کیا ہنسنا کم کر دو گے۔ اسی لیے آدمی حضور کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی، آپ نے فرمایا کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ عرض کیا گیا ہم نے کہیں نہیں سنا، تب آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا نہیں جیسا تم خیال کرتے، یعنی کہتے ہیں حضور کی محفل میں ایک آدمی کی بڑی تعریف کی گئی، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ وہ انسان موت کو یاد کرتا ہے؟ تو کہا کہ ایسا تو کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں ہم لوگوں نے، ہے نا؟ تو کہتا کہ تب ایسا نہیں ہو جو تم خیال کرتے ہو ویسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو موت کو ہمیشہ یاد کرے گا نا اس کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ وہ اچھا رہے گا، وہ سچا رہے گا، وہ نیک بندہ ہوگا، وہ اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ اور یار یہ موت کیا ہے اور یہ کوئی منحوس چیز تو ہے نہیں، یہ تو آنی ہے۔ ارے موت وہ چیز ہے کہ موت آنے کے بعد محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، محبوب تو عاشق مصطفیٰ کے لیے موت اتنا بڑا تحفہ ہے کہ ہم آج سوئے کل سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں، قبر میں انسان جاتا 40 قدم ہٹا سرکار کا دیدار ہو جاتا، اللہ اللہ، اور ساری چیزیں، اور ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد مرنا ہو جاتا ہے، نہیں نہیں، وہ مرنے کے بعد وہ روح اور جو ہے نا، روح اور جسم کا لگاؤ اسی طریقے سے رہتا ہے جس طریقے سے آج بھی ہے، پھر جسم کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں نہیں، اگر جسم پہ عذاب ہوں گے تو روح کو تکلیفیں ملیں گی، یہاں تک تب نہ بھائی جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، آزاد ہو جاتا ہے وہ، تو اسی لیے ہاں وہاں کیا ہے نا، سونا ہے، آرام کرنا، کوئی عمل نہیں کرنی آپ کو وہاں، یہ نہیں کہ ہم کو ظہر پڑھنی، اثر پڑھنی، مغرب پڑھنی، عشاء پڑھنی، ایسا نہیں ہے، وہاں کوئی عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہاں سب بالکل بھی ہو جائے، اس لیے موت ایک پل ہے جو انسان جب پار کر لیتا ہے نا تو بڑی اچھی، لیکن اب اس سے پہلے کیا ہے، یہ دار العمل ہے دنیا، اور اس دار العمل میں ہمیں چاہیے کہ اب کثرت سے ہم موت کو یاد کریں، اب جب موت کو یاد کریں گے تو گناہوں سے ہم دور رہیں گے، خاص کر جو دنیا آتی ہے، اور رزق حلال ہمارے لیے عقل مطلب طعام بنے گا، کھانا بنے گا، ہم حرام سے اپنے پیٹ کو بھی محفوظ رکھیں گے، زبان کو بھی محفوظ رکھیں گے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے حرکات سے، سکنات سے، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی محفوظ رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں سے ختم ہے۔